امام مہدی اور دجال کی لڑائی کیسی ہوگی؟ وقت آئے گا وہی بتائے گا نا کہ ہم کیسے بتائیں. قطب مدار کے عہدے پہ کون فائز ہے؟ قطب مدار کا اگر پتہ چل جائے گا نا تو اس کی ولایت چھن جاتی ہے. غوث کا بتا دیتے ہیں، وہ گنگول شریف سبحان اللہ. پاکستان میں گنگول شریف کو ایک سوال ہے سرکار، آپ نے نشر پارک کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ حضرت امام مہدی کی تصویر تمام ولیوں کو دکھا دی گئی ہے. آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتا دیں تاکہ ہم ان کی کچھ اپنے صحبت اختیار کر سکیں. وہیں چلے جاؤ، گنگول شریف چلے جاؤ. ادھر لندن میں جو یورپ کے لوگ ہیں وہ شیخ ناظم سے ملیں گے، امریکہ والے شیخ شاون سے ملیں گے، ان لوگوں کو پتہ ہے. 40 پارے بھی کہ قرآن کی طرح لکھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اگر پڑھے ہیں تو لکھوا کیوں نہیں دیتے؟ وہ جو 30 پارے ہیں نا، جس طرح توریت، زبور، انجیل، جس نبی کی جو زبان تھی نا وہ اسی میں ہوتے ہیں. وہ جو علم ہے نا وہ سریانی زبان میں ہے. اس کی تفسیر جو ہے نا وہ نبیوں ولیوں کو پڑھائی جاتی ہے جس جو زبان کو جانتا ہے. کیونکہ یہ جو قرآن یہ بعد میں آیا، توریت آئی، پھر زبور آیا، پھر انجیل، وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کا علم تھا نا وہ سریانی زبان میں تھا، اور وہ جو علم ہے باطنی علم ہے وہ سریانی زبان میں اب تک چل رہا ہے. جو ولی جس زبان کا ہوتا ہے اس کو وہ سکھایا، اس زبان میں سکھایا جاتا ہے، اس کی تفسیر سکھائی جاتی ہے. اگر اس کو سریانی میں سکھا دے، پہلے اس کو سریانی پڑھائے نا، پھر وہ سکھائے نا، تو پھر باقیوں کو سریانی پڑھائے نا. اس وجہ سے اسی کی زبان میں وہ پڑھایا جاتا ہے، وہ تفسیر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ علم ہے. ایک خضر علیہ السلام قرآن میں اس کا واقعہ بتایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا، جو خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا. اور جو بھی علم رب کی طرف سے آیا اگر صرف الہام کے ذریعے آیا تو وہ حدیث قدسی ہوا. اگر الہام کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوئے تو وہ قرآن ہوا نا. اور یہ جو علم آیا نا یہ الہام کے ساتھ جبریل علیہ السلام سے، تب اس کو بھی قرآن کہتے ہیں نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور زبان میں لکنت ہوگی، کیا ایسا درست ہے؟ جب وہ آئے پوچھے نا باپ کا نام جب آئیں گے تو کہے گا میں ساری باتیں مجھے پوچھ رہا ہوں، مجھ سے کیوں پوچھوں، میں نے کوئی اعلان تو نہیں کیا. اب یہ تھوڑی سی ذکر کا بتا دیتے ہیں، کچھ نئے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ذکر بھی نہیں کرتے، وہ جانوروں کی مانند ہوئے نا. جانور بھی کام کاج کر کے سو جائے، وہ بھی کام کاج کر کے سو جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ذکر نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. لیکن وہ جو ذکر میں لگ گئے اس پہلی حالت میں دیتے رہے نا، جب کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اب چلو ذکر کرنا شروع کر دیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن پہلی حالت میں دیتے رہے نا. ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفصیل ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے اور محبت بھی ان کے لیے شبہات بن جائے، اور ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفصیل ہی وہ نماز کی طرف کرے گئے. اس کا دل بھی پاک ہو چکا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی، وہ نماز حقیقت ہے نا. اس کے لیے نہ کوئی بیت ہے نہ کوئی نذرانہ ہے، جہاں بھی منسلک کو ہمیں سے تعلق نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس باہر کی تسبیح کے تیرے اندر کی تسبیح چل پڑے. جس طرح یہ باہر ٹک ٹک ہے، اس سے تیرے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے نا. اگر تیرے اندر ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائے گا نا تو وہ اللہ اللہ خون میں جائے گا نا. خون سے ہوتا ہے نسوں میں، نسوں سے ہوتا ہے روح ہوتا ہے، تو تیرے روح میں بھی اللہ اللہ کرنا شروع کرنا. ابھی تو نماز پڑھتا ہے، دل میں آ رہا ہے، زبان میں آ رہا ہے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک سے پوچھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں.
حضور پاک نے فرمایا تمہیں دو طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا، ایک جہاد کرنے کا۔ آپ نے فرمایا جہاد کرنے کیا؟ وہ تیرے اندر اللہ نہ ہو رہی ہے نا، جب وسوسے آتے ہیں اللہ اللہ کو بات پھینکتی ہے نا، وہ پھر اللہ اللہ، پھر وسوسے آتے ہیں پھر اللہ اللہ اس کو بات پھینکتے، تیرے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے نا، یہ جہاد ہے نا۔ اگر اندر اللہ اللہ نہیں تو وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے تیرا دل بھی شیطان کے ساتھ شامل ہے۔ یہ نماز صورت اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اور یہی نماز ہے جو قیامت کے دن تیرے منہ سے دیکھ جائے گی۔ جب تیرے دل میں اللہ شروع ہو جائے گی تو کوشش کرے گا میں کام کاج کرتا رہوں، اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرے گا میں کچھ کتاب رسالہ پڑھتا ہوں، گاڑی چلاتا رہوں، اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرے گا میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ ہوتی رہے۔ اس وقت جو زبان کہے گی کوئی دل کہے گا نا، زبان کہے گی کل ہو اللہ کا، دل کہے گا اللہ اللہ، اور اللہ سنا، دل کہے گا اللہ اللہ، اور وسوسے گئے نا باہر جائے گا۔ یہ زبان عبادت اوپر نہیں جاتی، یہ دل تمہارے میں ٹیلی فون ہے، اللہ تمہارے درمیان یہ دل ٹیلی فون میں، اس میں شیطان بیٹھے ہوئے، نماز تمہاری اوپر کیسے جائے؟ جب اللہ اللہ اس دل میں آئے گی شیطان جائے گا، اس میں نور بنے گا۔ جس طرح ٹیلی فون میں بجلی ہوتی ہے تو کام کرتا ہے، دل میں نور ہوگا تو یہ بھی کام کرے گا۔ اس بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، امریکہ بات ہوتی ہے، اور دل کے نور کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، اچھا ملا بات ہوتی ہے۔ اللہ اس وقت تو نماز پڑھے گا تو خون کے ذریعے اوپر جائے گی، وہ نماز مومن کا محور ہے۔ وہ تو بات کرے گا وہ اوپر چلی جائے گی۔ ولیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ گھر میں گر گراتے رہتے ہیں، وہی اللہ نا جو ولیوں کے پاس ہے نا، کوئی سنتے ہی نہیں ہے۔ جب وہاں جاتے ہیں نا وہاں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں نا، بات کرتے ہیں، اوپر پہنچ جاتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ تم ٹیلی فون لگاؤ نا، یہ تو سب کے لیے ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیلی فون تھا وہ نہیں کہتے تھے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، وہ کہتے ہیں امتی ہوں تمہارا یار اللہ۔ اور جب یہ ٹیلی فون نور نکل گیا تو کتنے باطل فرقے بن گئے نا۔ اب حکومت کہتی ہے فرقے کیسے ختم ہو؟ وہ شیطان گھسے ہوئے ہیں اندر دلوں میں، باہر سے بڑے بڑے داڑیاں، بڑے بڑے محراب میں، دلوں میں شیطان ہے۔ تو شیطان تو نہیں ایک ہونے دیتا، وہ تو میاں بیوی کو خواہ مخواہ لڑا دیتا ہے، مولوی کو مولوی سے لڑا دیتا ہے۔ جب تک شیطان نہیں نکلے گا، شیطان تب نکلے گا تمہارے اندر نور آئے گا، تب سے تم سارے مومن بن جاؤ گے، نوری رشتے قائم ہو جائیں گے۔ جس طرح بھائی بہن کے رشتے خونی رشتے ہیں، پھر وہ نوری رشتے ہوں گے، اس وقت تم بھائی بھائی ہو نا، اس سے پہلے تم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ اور جب یہ اللہ اللہ دل میں شروع ہو جاتی ہے نا، تو جو بھی چیز دل میں ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا۔ اللہ دل میں آ گیا، اللہ سے محبت ہوگی، تو جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا تو ان کا خیال بھی رکھتا ہے، پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے، پھر وہی ہیں جن کو اللہ چاہے ہدایت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرفروش، تیرا شاہی میرا شاہی۔ اس کے لیے اگر کوئی ذکر لینا چاہتا ہے تو میری آواز کے ساتھ اللہ پڑھیں گے، ذکر کی اجازت ہو جائے گی، پریکٹس کریں۔ اگر اندر اللہ اللہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا، نہیں تو تم اپنی گھر ہم اپنی گھر۔ اور تھوڑا سا ایسا اور طریقہ ہے، جب آپ کچھ سونے لگیں اس انگلی کو قلم خیال کریں تو میں تصور سے اپنے دل پہ اللہ لکھا ہوں، جو تمہارا پیر و مرشد ہے اس کو پکاریں، جو تمہاری انگلی پکڑ کے تمہارے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے، ان میں نورانی طاقت ہوتی ہے۔ اگر پیر و مرشد نہیں ہے تو جس دربار میں تمہارا آنا جانا ہے وہ بھی کامل ذات کی دربار ہو، اس کا نقشہ لیں، اس دربار والے میری انگلی پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں، یہ کرتے ہیں یہ کام۔ اگر دربار میں بھی آنا جانا نہیں ہے، حضور پاک کے روزے کو پکاریں گے، وہیں سے میری انگلی پہ اللہ لکھا جا رہا ہے۔ اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آئے تمہارا نصیبہ اس کے پاس۔ یہی لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے آپ کو سو جائیں، صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں ہے، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، ذکر خفی کرتے رہیں، ذکر خفی کو کمال نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی دل پہ ہاتھ رکھیں، جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں۔ جس دن تمہاری دل کی دھڑکن نے اللہ پکارا، آج تم کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ پھر کوئی ایسا کام کریں جس سے دل دھڑکے، بھلے ورزش کریں بھلے دوڑیں، جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں۔ کچھ دن ایسا کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں۔ کبھی کبھی جب فارغ بیٹھے ہیں نبض پہ ہاتھ رکھیں اور نبض کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں کہ اللہ میرے اندر جا رہا ہے۔ ان پہ مردان تو مرتے خدا، تو جس کو اللہ چاہے گا ایک معمولی سا بہانہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو پھر جس کو نہیں چاہے گا وہ کہے گا میں تو 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے میرا تو قلم نہیں چلا۔
یہ اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ تو کیا ہے، تیرے پر اللہ مہربان کتنا ہے، یہی ایک کسوٹی ہے، اس کے بغیر اور کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو تو دروشی پڑے، اس کو ٹھنڈا کر دے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کرتا گرمی آتی ہے اندر سے دروشی پڑے، اس کو ٹھنڈا کر دے گا۔ ایک دن دروشی اور اللہ ہی کو نہ سردی نہ گرمی۔ اس کے بعد اگر اس کے ساتھ قلب میں اللہ نے کہہ رہے ہیں، ساتھ برائیاں بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری گاڑی کے رستے میں رکاوٹ ہو جائے گی، اگر اس کے ساتھ نیکیاں کریں گے، نمازیں روزے بھی کریں گے نا، تو بڑی جلدی تمہاری گاڑی اللہ کی طرف پہنچے گی۔ اس کے لیے جو ذکر لینا چاہتے ہیں میری زبان کے ساتھ پڑھیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان یا الہ آمین تم جملہ تمہارے ماں آمین یا اللہ یا اللہ اس دھرتی پہ رہے، یا اللہ اس شہر پہ رہے، یا اللہ اس ملک پہ رہے، آمین یا اللہ ان کے سینے نور عرفان سے منور فرما، آمین یا اللہ ان کی ظاہری باطنی بیماری میں لطف فرما، آمین یا اللہ ان میں اپنے اپنے حبیب کا عشق پیدا کر، آمین اللہ عنہ السلام علیکم وعلیکم من دار السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذل جلال والاکرام لا الہ الا اللہ۔